السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹرز کیچر اور میں ہوں مجاہد حسین کورائی۔ آج کل ہر طرف نغمے ہی نغمے چل رہے ہیں، ہر طرف آزادی ہی آزادی ہو رہی ہے اور ماہ آزادی مبارک رواں دواں ہے اور اپنے عروج پہ ہے۔ مجھے نہیں پتہ چل رہا، میں اس حوالے سے پریشان ہوں کہ کہاں سے سٹارٹ لیا جائے، کس خواب سے شروعات کی جائے۔ وہ خواب جو ہمارے اجداد نے دیکھا تھا، وہ خواب جو دیوانوں نے دیکھا تھا، وہ خواب کیا تھا کہ ایک ہم زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کی تگ و دو کریں، وہ ٹکڑا کہ جس کے اندر مسلمان بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کریں، وہ ٹکڑا کہ جس کے رہنے والوں کے غم اور خوشیاں سانجھے ہوں، وہ ٹکڑا کہ ایک مسلمان کو اگر تھوڑی سی تکلیف ہو، وہ کراچی کے ساحل سمندر میں بیٹھا ہو تو اس کی جو تکلیف ہے وہ ایک چترال کا ہمارا ایک بزرگ محسوس کرے، وہاں کا جوان محسوس کرے، وہاں کا بچہ محسوس کرے۔ وہ احساس کہ جو بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کے لیے کافی ہو، اس بات کے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ جو خطہ ہم نے لیا ہے بہت بڑی قربانیوں کے بعد، کہ وہ قربانیاں کہ انڈیا سے جو ریل گاڑی مسافروں کو لے کے آتی ہے اس کو راستے کے اندر روک دیا جاتا ہے اور کچھ تو خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں اور وہ ریل بیچاری اکیلے میں آ کے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا لاشوں کے علاوہ، اور لاشیں ہی آ کے پاکستان میں پہنچتی ہیں۔ آج ہم اس خطے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس آزادی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کہ ہماری اجداد کا لہو اس زمین کے اندر، اس زمین کے حاصل کرنے میں موجود ہے، کہ ہم اپنے اس عظیم قائد کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس نے اس خطے کے لیے، اس خطے کے حصول کے لیے اپنی جان تک کو لڑا دیا، کہ آج اس خطے کے اندر وہ جو خواب تھا آج تک وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، آج تک ہمیں آزادی نہیں مل رہی۔ آج تک ہم دیکھتے ہیں یہاں کے باسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت، کرپشن کا بازار گرم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوٹ مار عام ہے، ہم ڈیلی تصاویر دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز پیپر کے اوپر، ہم ڈیلی بریکنگ نیوز کے اندر سن رہے ہوتے ہیں کہ آج فلاں جگہ فائرنگ ہوئی تو اتنے بندے مر گئے، فلاں جگہ قتل و خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، فلاں خاندان کے اتنے افراد قتل ہو چکے ہیں، فلاں جگہ سے ایک معصوم اور ننھی بچی کو کڈنیپ کر کے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم خبریں سنتے ہیں کہ موٹر وے کے اوپر ایک نہتی خاتون کو ان کی عصمت دری کر کے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم کس خواب کی بات کریں، نہیں علم کہ پنجابی پختون کے خون کا پیاسا ہے، پختون کشمیر کے خون کا پیاسا ہے، کشمیر سندھ کے خون کے پیاسے ہیں اور سندھی بلوچستان کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہمیں نہیں علم کہ ہر صوبے سے ایک تحریک اٹھتی ہے جو کہ وہ آزاد اور خود مختاری کی آواز سے للکارتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کشمیر سے آواز اٹھتی ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار۔
دیکھا جائے تو پنجاب سے آواز اٹھتی ہے کہ دونوں پنجابوں کو ہم ملا کے رہ چھوڑیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ سندھ کو خود مختاری دی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان سے آواز اٹھتی ہے کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کیا سیاق و سباق ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، یہ کیا ماجرا ہے کہ آج ہم ایک ہوئے تھے، بہت ساری قربانیاں ہم نے دی تھیں، آج وہ کون سے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے لگے ہیں۔ وہ محبت، وہ رواداری، وہ احساس ہم میں اب نہیں رہا۔ وہ مہمان نوازیاں وہ ہم میں اب نہیں رہیں۔ اب ان کی جگہ کے اوپر دھوکے بازیوں نے لے لی ہے۔ ان کی جگہ کے اوپر اب وہ جو احساس کی باتیں ہوا کرتی تھیں آج وہ معدوم ہو چکی ہیں، آج وہ گمنام ہو چکی ہیں، آج وہ انجان ہو چکی ہیں کہ ہم اب اگر جانتے ہیں تو گولی کو جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو اس کے دشمن کو جانتے ہیں، اگر جانتے ہیں تو اپنے ایک نشانے کو جانتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ وہ پاکستان کے جو چاروں صوبوں کا، چاروں اس کا گلدستہ تھا، تو اب وہ گلدستہ میں بے بس نظر آتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی طرف اگر ہم بیٹھ جائیں تو ہمیں خون کے آنسو کے سوا کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ لیکن آج بھی ہم اپنے اس اجداد کے قربانیوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ان اجداد کی قربانیوں کا احیاء کر سکتے ہیں اگر ہم آج بھی اٹھیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، اپنی جو روایتیں ہیں اس کو زندہ کریں، اپنا جو ایک سویا ہوا دل ہے اس کو جگائیں، اپنا جو ہم بے احساسی کا دور ہے اس کو احساس میں تبدیل کریں، تو یقین مانیے کہ ہم اس نہج تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اس قربانی کو ایک وفا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں کہ جو کہ آج سے 74 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی۔ وہ جو خون آج ہمارے بزرگوں کا ہماری مٹی کے اندر، ہماری دھرتی کے حصول کے لیے بہا تھا، اس کے ساتھ وفا کی جا سکتی ہے اگر ہم سارے ایک ہو جائیں۔ عدلیہ اپنا ایک کام مضبوط طریقے سے کرے، ہمارے سیاسی نمائندے ہماری قوم کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں، ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ ہوں، احساس کرنے والے لوگ ہوں۔ ہمیں نہیں لگتا پارلیمنٹ کے اندر چند ایک لوگوں کے سوا کسی کے پاس ایک اچھی ایجوکیشن ہوگی، کسی کا ایک اچھا عقیدہ ہوگا، شاید کسی کو روایتوں کی پاسداری کرنا آتی ہوگی، لیکن ماجرا یہ ہے کہ یہاں پر تو گالم گلوچ کے علاوہ بات ہی نہیں کی جاتی۔ یہاں پر تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کے علاوہ کہیں پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ماجرا ہے کہ اگر ہم اسمبلی کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کو بھیجیں، ہم وہاں پر اچھے قائدین پیدا کر سکتے ہیں۔ پاک آرمی کا، پاکستان آرمی کے اوپر جس کے اوپر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اگر وہ اپنے محاذوں کے اوپر ڈٹ کے محنت کرے تو انشاءاللہ ہم ایک کھویا ہوا اپنا وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی جو انہوں نے گرے لسٹ کا نعرہ لگایا ہوا ہے اس سے ہم آزاد نکل سکتے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کو شاید آئیڈیا ہوگا کہ میں ایک مختلف بیس کے اندر، ایک مخصوص روایتی انداز کے اندر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ میں ایک بلوچ خطے سے تعلق رکھتا ہوں اور بلوچ حیثیت سے میں آپ لوگوں سے وابستہ ہوں، کیونکہ ہم بلوچستان میں بھی دیکھتے ہیں کچھ شر پسند عناصر، کچھ بھگوڑے بلوچ اپنی علیحدگی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں میں، میرے بھگوڑے بھائیوں، یہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں اس سے وفاداری کرنی ہے،
نہ کہ ہمیں افغانستان، انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کی ایجنسیوں سے پیسے لے کے اس میں بلوچستان کے اندر لگا کے اس میں قتل و خون کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہماری جو کچھ لوگ علیحدگی پسند، علیحدہ تحریک یا علیحدہ تنظیم بنانے کے چکروں میں ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم سبق سکھائیں گے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک سے غداری کریں۔ ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم اپنے وہاں کی غریب عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کریں۔ ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم وہاں کے باسیوں کی جو محرومیاں ہیں اس کا ازالہ کریں۔ ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو وہاں کے اچھے اور مضبوط اور پڑھے لکھے ایماندار لوگ ہیں ان کو اسمبلی تک پہنچائیں تاکہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کے جو حقوق سلب ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں، وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ تو یہ میں خبردار کر دینا چاہتا ہوں اس ایک عناصر کو، اس گروہ کو جو وہاں پر یہ کوششیں جاری کیے ہوئے ہے کہ بلوچستان ایک آزاد ریاست ہے۔ خبردار، بلوچستان کبھی بھی آزاد ریاست نہیں ہے۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کا صوبہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ کیا آپ لوگ اس چرواہے کو کیا بے ضمیر سمجھتے ہیں جو سارا دن بکریاں چراتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے؟ وہ کیا آپ کو بے ضمیر لگتا ہے؟ اگر وہ بے ضمیر ہوتا تو کب کا وہ غدار بن چکا ہوتا۔ نہیں، وہ بے ضمیر نہیں ہے، وہ بے ایمان نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے اپنے نبی کی سنت کو، وہ جانتا ہے اپنے نبی کے اخلاق کو، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ مہینے کے اندر کئی ہفتوں تک ان کا چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، وہ جانتا ہے، وہ اس سنت کا احیا کر رہا ہے۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ انشاءاللہ وفاداری کرے گا۔ اور ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں ہر اس بلوچ کو جو علیحدگی پسند ہے، ہر اس سندھی کو جو علیحدگی پسند ہے، ہر اس بلوچی کو جو، ہر پنجابی کو جو علیحدگی پسند ہے، ہر اس پشتون کو جو علیحدگی پسند ہے، ان کو ہم خبردار کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو گلدستے ہیں چاروں پانچوں، انشاءاللہ یہ پاکستان کے گلدستے رہیں گے۔ اگر کسی نے بھی آزادی یا غداری کی کوشش کی تو انشاءاللہ وہ اپنی منہ کی کھائیں گے، اور کسی نے بھی پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو انشاءاللہ ہم ان کی آنکھیں نکال دیں گے۔ کسی نے بھی اگر زبان سے پاکستان کو گالی دی اس کی زبان کاٹ دیں گے، اگر کسی نے منہ چڑھایا تو اس کا گردن کاٹ دیں گے۔ یہ ہم انشاءاللہ پاکستانی عوام ہیں اور ہم پاکستان کے اندر رہنے والی جتنی بھی قوم، ہم انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور میری تمام دوستوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس 14 اگست والے دن، یہ 14 اگست تو ہمارے لیے ہر دن 14 اگست ہوتا ہے، ہمارے لیے تو ہر دن آزادی کا دن ہوتا ہے، ہمارے لیے تو ہر دن پاکستان کو سنوارنے کا دن ہوتا ہے۔ وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اس پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی گندگی ہے، گندگی کی بہت ساری اقسام ہیں، ان گندگیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ وہ چاہے کرپشن کی گندگی ہے، وہ چاہے رشوت کی گندگی ہے، وہ چاہے غداری کی گندگی ہے، وہ چاہے سفارشوں کی گندگی ہے، وہ چاہے لوٹ مار کی گندگی ہے، وہ چاہے جہالت کی گندگی ہے، ان ساری گندگیوں کا ہم نے صفایا کرنا ہے اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ پاکستان کے سینٹ کے اندر، پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر ہم جہلوں کو وہاں سے نکال کر وہاں پر پڑھے لکھوں کو سیٹوں پہ براجمان کرانا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کا عالمی سطح کے اوپر انشاءاللہ مقدمہ لڑیں گے، پاکستان کو قرضوں سے انشاءاللہ نجات دلائیں گے، اور ہمارا جو کشمیر ہے، کشمیر کے لیے عالمی عدالت کے اندر مقدمہ لڑیں گے، کشمیر کو فتح کریں گے۔ آج تو ہمیں اس سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، ہمیں تو محمود غزنوی کی ضرورت ہے، ہمیں تو محمد بن قاسم کی ضرورت ہے۔ وہ کیسے مائیں جنیں گی یہ بچے، یہ مجاہد، یہ مائیں اسی وقت جنیں گی کہ جب ہم اپنے گھر کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، آج ہی سے کوشش کریں گے، اور پورے سال کو، پوری صدی کو 14 اگست کے طور کے اوپر منائیں گے، اور ہمارے قائد کا اپنا فرامین کو یاد رکھیں گے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ پاکستان کو ہر حال میں پیش آنے والی جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی جانیں، اپنے مال قربان کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے،
پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔